سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ لقد سمع اللہ، یقیناً اللہ رب العالمین نے سن لی، قول الذین قالوا، بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالی محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ہم لکھ رہے ہیں ان کا قتل کرنا اللہ کے نبیوں کو علیہم السلام ناحق، ونقول ذوقوا، اور ہم ان سے کہیں گے چکھو عذاب الحریق، جلا دینے والے عذاب کو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ رب العالمین ذرا بھی ظلم کرنے والے نہیں اپنے بندوں پر۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے تناظر میں مالی جہاد کا تذکرہ کرتے ہوئے مال روک لینے والوں کو، بخل اور کنجوسی کرنے والوں کی مذمت کو بیان کیا۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہودی ایک ایسی قوم ہے جو بڑی ہی بخیل اور بڑی کنجوس قوم ہے، مال کی بڑی حریص اور لالچی قوم ہے۔ شروع سے آج تک ان کی یہ فطرت، یہ عادت، یہ جبلت بالکل نہیں بدلی، اور اللہ پاک نے ان کی اسی بات کو یہاں ذکر کیا ہے۔ غزوہ احد کے بیان سے پہلے بھی یہودیوں کی ہی غلط حرکتوں کا بیان تھا، گویا سورت کے آخر میں دوبارہ اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف مال کے بڑے حریص، لالچی اور بخیل تھے، وہاں دوسری طرف یہ لوگ گستاخی سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی علیہم السلام، حتیٰ کہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ مدینہ منورہ کے دائیں بائیں 3-3، 4-4 میل کے فاصلے تک بنو نذیر، بنو قینقاع اور یہودی آباد تھے، اور خیبر جو ہے یہ تو یہودیوں کا گڑھ اور مرکز تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تبلیغی خطوط لکھ کر
ان قبائل کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا، جاؤ جا کے ان کو میرا خط بھی پہنچاؤ، میرے پیغام کو بھی ان تک پہنچاؤ، تبلیغ کرو۔ انہی میں ایک خط لے کر گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قینقاع کے پاس۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، مدینہ منورہ سے کوئی 3-4 میل کے فاصلے پہ۔ یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر پہنچے، ان کو خط پڑھ کے سنایا۔ خط کے مضمون میں توحید کی دعوت تھی، رسالت کا پیغام تھا، نماز کی طرف دعوت تھی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی دعوت تھی، اور اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو اچھا قرض دو۔ یہ قرآن کریم میں ہمیں بھی حکم ہے، ایک جگہ پہ یوں بھی فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، نیکی کے کاموں میں، مساجد، مدارس، رفاع اعمال، فقراء، مساکین، غرباء کی خدمت پہ، اسی طرح اور بھی جتنے کوئی رفاعی کام ہو سکتے ہیں، بالخصوص جہاد میں یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ اس کو قرض سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ جس طرح دنیا میں ہر شریف آدمی، کریم آدمی، عزت دار آدمی اگر قرض لے تو اس کو واپس ضرور کرتا ہے، رکھتا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بھی اس کو قرض اس لیے کہا کہ تم خرچ کرو گے، میں تمہارا رکھوں گا نہیں، بلکہ میں تمہیں ادا کروں گا اور بڑھ چڑھ کے ادا کروں گا، اس لیے اس کو قرض فرمایا گیا۔ لیکن جب یہ پیغام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے سنایا تو یہودیوں کا ایک مذہبی رہنما تھا فخاذ بن عازورہ، تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے اور استہزاء کرتے ہوئے اور ٹھٹھا کرتے ہوئے کہنے لگا لو جی اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے۔ کہ دنیا میں جو بندہ فقیر و محتاج ہوتا ہے وہی مالدار سے مانگتا ہے بھئی مجھے کچھ قرض دے، تو اب اللہ قرض مانگ رہے، اس کا مطلب ہے اللہ فقیر اور محتاج ہو گیا اور ہم مالدار ہو گئے، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ یہ ایک استہزاء کیا، اس نے مذاق اڑایا، اور مقصد کیا تھا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی غلط ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے قرضہ مانگنے کی۔ جب اس نے اس قسم کی گستاخی کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوردار تمانچہ اس کے منہ پہ مارا اور فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تمہارا سر اڑا دیتا۔ گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ خیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جی انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اس لیے مارا تھا۔ اب وہ لیت و لعل سے کام لینے لگا، جی ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما دی کہ واقعتاً اس شخص نے یہ گستاخی کی تھی۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ جملہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم فقیر ہیں اور اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ گستاخانہ جملہ جنہوں نے کہا اللہ نے ان کا یہ جملہ سن لیا اور فرمایا سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں ہر چیز تحریر میں ہے۔ میں آپ دن بھر کوئی بھی لفظ زبان سے بولتے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بول، جو جملہ، جو لفظ زبان سے انسان نکالتا ہے اللہ اس جملے کو، بول کو
لکھنے والے کے ذمے لگا دیتے کہ اس کو لکھ دو، قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک غلام ہے، وہ میرا کام کرتا ہے، میرا غلام ہے، خدمت کرتا ہے، بعض اوقات وہ مجھے تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، میں اس کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں، بعض اوقات اس کو سزا بھی دے دیتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں، آخرت میں میرا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اندازہ کریں میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو کس قدر فکر آخرت ہوتا تھا۔ آج ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی، ہمارا ملازم، ہمارا نوکر، ہمارا غلام یا ہمارے پاس کام کرنے والا، اگرچہ ہمارا یہ غلام نہیں ہے، آزاد انسان ہے، صرف یہ کہ ملازم ہے ہمارا، ہم اس کے ساتھ کتنی زیادتیاں کر جاتے ہیں، کبھی سوچے نہیں بھی اس کا بھی آخرت میں حساب ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارے بول بھی اللہ کے ہاں درج ہو رہے ہیں، مفہوم حدیث یوں ہے، اس کا ستانا، تنگ کرنا، اس کی بے ادبی کرنا، نافرمانی کرنا، وہ بھی لکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن تولا جائے گا، جس کی زیادتی زیادہ ہوگی اس کو سزا ملے گی۔ وہ صحابی اتنا خوفزدہ ہوئے، اتنا ڈرے، کہنے لگے اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں پاتا کہ میں اس کو اللہ کے لیے آزاد ہی کر دیتا ہوں، نہ یہ میرے پاس رہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ بنے۔ کیسے فکر آخرت والے، خوف خدا والے لوگ تھے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اس لکھے ہوئے جرائم پہ فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ صرف ان کی گستاخیاں ہی نہیں لکھی جا رہی، یہ تو اتنے بڑے گندے خبیث لوگ ہیں، اتنے بدترین لوگ ہیں کہ قتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو علیہم السلام کو ناحق قتل بھی کیا، ناحق قتل بھی کیا۔ اللہ کے نبی کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا حق قتل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حق قتل تو یہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو قتل کر دے، قصاص میں قتل کیا جائے، یا شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، سنسار کر کے قتل کیا جائے، یا وہ دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے۔ اللہ کا نبی تو ان تینوں گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، کبھی زنا کے قریب بھی نہیں جاتا، قتل بھی کسی کو نہیں کرتا، تکلیف بھی کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی کبھی دین سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے، تو اللہ کے نبی کا قتل تو ہوتا ہی ناحق ہے۔ مزید شدت پیدا کرنے کے لیے فرمایا معصوم نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، بے گناہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ سب سے زیادہ لعنتی انسان وہ ہے جو اللہ کے نبی کو قتل کر دے یا جس کو اللہ کا نبی قتل کر دے۔ اللہ کا نبی بھی جس کو قتل کرے گا تو وہ بڑا ہی مجرم ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی عام طور پہ اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ بڑا مجرم ہوگا تو اس کو اللہ کا نبی قتل کرے گا۔ تو یہ سب سے بڑے دو لعنتی انسان ہیں، نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول۔ تو یہ یہودی ایسے خبیث لوگ تھے کہ انہوں نے کئی نبیوں کو شہید کیا علیہم السلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن میں ان کے پاس 40 نبی آئے اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ آج علماء کو شہید کریں یا علماء کی گستاخیاں کریں تو کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہ کریں۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ جب یہ سلوک کیا ہے تو علماء تو بہت نیچے رہ جاتے ہیں، لیکن چونکہ انہی کے ورثاء ہیں، انبیاء کے ورثاء ہیں، اس طرح جو رویہ ان کا اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہا اسی طرح کا رویہ آج ان کا انبیاء کے ورثاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ۔ گستاخانہ رویہ، قتل کر دینا، الزامات لگا دینا، یہ سب وہی عادتیں ان کی جو
اس زمانے میں یہودیوں کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، ان کے جرائم سامنے ہوں گے اور ان کا جو ہے وہ سارے کا سارا کچا چٹھا سامنے ہوگا، عذاب میں گرفتار ہوں گے، اوپر سے ڈانٹتے ہوئے ہم کہیں گے وَنَقُول، ہم کہیں گے ذُوقُوا، چکھو عذاب الحریق، اس جلا دینے والے عذاب کو۔ حریق کا معنی جلا دینے والا، اب یہ آگ کا عذاب، جلا دینے والا عذاب چکھو۔ اور یہ عذاب بھی کس وجہ سے ہے؟ کوئی زیادتی نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی تمہارے خلاف خام خواہ کی کارروائی نہیں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ جو کرتوت، جو کالے کارنامے، جو غلط گندے کام تم دنیا میں کر کے آگے بھیجتے رہے، وہی آج تمہارے سامنے آ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تو اپنے بندوں پہ ذرہ بھی ظلم نہیں کرتے، ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتے۔ جو کچھ بندوں نے کیا وہی سامنے آتا ہے۔ تو تم نے جو حرکتیں کی، جو کرتوتیں کی، جو سیاہ کارنامے کیے، انہی کا نتیجہ آج بھگتو اور اس جلانے والے عذاب کی سزا چکھو۔ میرے محترم دوستو، یہ یہودیوں کی بری اور گندی عادات تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، بخل و کنجوسی اور اسی طرح اللہ کے نبیوں کو یا نبیوں کے ورثاء کو ستانا، گستاخانہ جملے کہنے، بدتمیزی کی باتیں کرنی، ان ساری گندی عادات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان کے بیان کا مقصد یہ ہے، صرف ان کی تذلیل مقصود نہیں، تنبیہ بھی مقصود ہے کہ اے امت مسلمہ، تم ایسی گندی حرکتوں سے بچ کے رہنا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسی بری عادات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا كباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔